نیشنل اردو پرائمری اسکول جوگیشوری جماعت چہارم مضمون ماحول کا مطالعہ نمبر 1 عنوان خاندان اور پڑوس میں ہونے والی تبدیلیاں۔ بچوں دیکھیے آپ کو جو تصاویر نظر آ رہی ہے، اگر ان تصاویر کو ہم غور سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان تصاویر میں خاندان کے جو افراد ہیں ان کی تعداد میں کمی اور زیادتی، یعنی خاندان کے جو افراد ہیں ان کی تعداد کم اور زیادہ نظر آ رہی ہے۔ تو بچوں یہ جو تبدیلی ہے وہ تبدیلی ہوتی ہے پیدائش، شادی یا موت کی وجہ سے۔ تو بچوں آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے خاندان اور پڑوس میں یہ ساری تبدیلیاں واقع ہوتی ہے۔ خاندان کے افراد کی تعداد۔ بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر خاندان میں جو لوگوں کی تعداد ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے۔ کسی کے خاندان میں افراد کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور کسی کے خاندان میں افراد کی تعداد کم ہوتی ہے۔ تو بچوں خاندان کے افراد جو ہے ان میں جو تعداد میں کمی یا زیادہ اس کی وجہ ہوتی ہے شادی یا موت، یعنی اکثر شادی کی وجہ سے خاندان کے لوگوں میں کمی یا زیادتی واقع ہوتی ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی کے بعد اگر ہمارے گھر میں چچا یا بھائی ہے تو ہمارے گھر میں چچی یا بھابھی آتی ہے، جس سے ہمارے خاندان میں جو افراد کی تعداد ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اگر ہمارے گھر میں پھوپھی یا ہماری بہن ہے تو وہ شادی کر کے دوسرے گھر چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے خاندان کے افراد کی تعداد میں کمی واقع ہوتی ہے، یعنی شادی کی وجہ سے خاندان کے لوگوں میں کمی یا زیادتی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بچوں پیدائش یا موت کی وجہ سے بھی افراد کی تعداد میں کمی یا زیادتی ہوتی ہے، یعنی اگر گھر میں نئی نسل پیدا ہوتی ہے تو اس سے خاندان کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے۔ لیکن ضعیفی یا بیماری یا حادثے کی وجہ سے اگر خاندان کے کسی افراد کی موت ہو جاتی ہے تو بچوں اس سے ہمارے خاندان کی تعداد میں کمی ہوتی ہے، یعنی پیدائش اور شادی اور موت کی وجہ سے بچوں خاندان کے افراد کی تعداد کم یا زیادہ ہوتی ہے۔ بعد وقت بچوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اکثر ہمارے گھر کے لڑکے اور لڑکیاں دوسرے شہروں میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بچوں لوگ جو ہے وہ نوکری، تجارت کے لیے گھر سے ایک جگہ سے دوسری جگہ رہنے کے لیے چلے جاتے ہیں، یعنی نوکری کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ہے نا؟ یعنی تعلیم، کام دھندا، نوکری، تجارت کی وجہ سے خاندان کے لوگ جو ہے بچوں ایک جگہ سے دوسرے مقام پر جا کے رہنے لگتے ہیں۔ تو بچوں جب انسان یا ہمارے خاندان کے لوگ ایک مقام سے دوسرے مقام پر رہنے کے لیے جاتے ہیں تو اسے ہم نقل مکانی کرنا کہتے ہیں، یعنی جب انسان ایک مقام سے دوسرے مقام پر رہنے کے لیے جاتا ہے تو اسے ہم نقل مکانی کہتے ہیں۔ تو بچوں شادی، پیدائش، موت اور نقل مکانی کی وجہ سے خاندان میں افراد کی تعداد کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ اور بچوں جو اس قسم کی تبدیلیاں ہیں وہ صرف ہمارے ہی خاندان میں نہیں ہوتی، بلکہ ایسی تبدیلی پورے سماج میں ہوتی رہتی ہے۔ بچوں کیا آپ جانتے ہیں کہ جس طریقے سے انسان نقل مکانی کرتا ہے، یعنی جس طریقے سے انسان ایک مقام سے دوسرے مقام پر رہنے کے لیے جاتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے پرندے بھی نقل مکانی کرتے ہیں۔ لیکن بچوں پرندے جو نقل مکانی کرتے ہیں وہ غذا اور مسکن کے لیے کرتے ہیں، یعنی وہ غذا کی تلاش میں یا مسکن یعنی گھر، ان دونوں کی تلاش کے لیے
پرندے جو ہے نقل مکانی یعنی ایک مقام سے دوسرے مقام پر جاتے ہیں۔ بچوں اکثر آپ نے آسمان میں یہ انگریزی حرف وی کی شکل دیکھی ہوگی۔ تو بچوں یہ ہنسوں کے گروہ ہے جو ہمیشہ وی کی شکل بنا کر اڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں یہ جو آتشی سارس اس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ تو یہ جو پرندے ہیں بچوں یہ پرندے ہر سال مخصوص وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ کچھ پرندے تو بچوں اڑ کر بہت دور جاتے ہیں اور کچھ قریب کے مقامات پر جا کر رہتے ہیں۔ بچوں یہ جو آتشی سارس ہے یہ اکتوبر سے مارچ مہینے کے درمیان مہاراشٹر کے کئی مقامات پر نظر آتے ہیں۔ بچوں پرندے گروہ بنا کر اڑتے ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود انسانوں کی طرح نہ ہی ان کے خاندان ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کے پڑوس ہوتے ہیں، لیکن پرندے بھی نقل مکانی کرتے ہیں اور وہ بھی غذا اور مسکن کی تلاش میں۔ بچوں ابھی آپ دیکھیے یہاں پہ آپ کو مختلف قسم کی ٹکٹ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اور اس ٹکٹوں پر آپ دیکھے ہوں گے کہ اس میں سماج میں ہونے والی تبدیلی دکھائی دے رہی ہے۔ اس ٹکٹ پہ بچوں دیکھیے ٹیلی فون بنا ہے، یہاں پہ کپڑے کی مل ہے، یہاں پہ ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں، یہاں پہ کسان، یہاں پہ ریل گاڑی۔ تو بچوں اس طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سماج میں کس طریقے سے تبدیلیاں رونما ہوئی ہے اور ہر تبدیلی ہر ٹکٹ سے ہمیں صاف ظاہر نظر آ رہا ہے کہ کس قسم کی تبدیلی ہمارے سماج میں آئی ہے۔ بچوں ہمارے گھر کے خاندان کا جب کوئی انسان کسی وجہ سے گھر سے دور جاتا ہے تو ہم اس سے خط، ٹیلی فون اور انٹرنیٹ کے ذریعے رابطہ قائم کرتے ہیں۔ یعنی دور رہنے والے افراد سے اگر ہمیں کوئی پیغام دینا ہو، کوئی بات چیت پہنچانی ہو تو ہم خط ہے، ٹیلی فون ہے یا انٹرنیٹ وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو بچوں یہ سب جو ہے وہ خبر رسانی کے ذرائع ہیں، لیکن خبر رسانی کے ذرائع کی وجہ سے بچوں آج دنیا کافی قریب آ گئی ہے اور یہ سب جو آپ کو ذرائع نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے جدید قسم کے خبر رسانی کے ذرائع ہیں اور انہی ذرائع کی وجہ سے دنیا جو ہے بہت زیادہ قریب آ گئی ہے۔ خاندان میں ہونے والی تبدیلی۔ بچوں پرانے زمانے میں انسان جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے زراعت کرتا تھا۔ اب زراعت کر کے زندگی گزارنے لگا انسان اور وہ وہیں بس گیا جہاں پہ وہ زراعت کرتا تھا۔ بچوں کیونکہ زراعت کے کام کے لیے بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی، اس لیے وہ کیا ہوتے تھے، کئی خاندان ایک ہی جگہ رہتے تھے جس کی وجہ سے بڑے خاندان بنتے گئے، یعنی خاندان کیا ہوتا گیا، بڑا ہوتا گیا، کیونکہ کھیتی کے کام کے لیے، زراعت کے لیے بہت سے لوگ ایک جگہ رہنے لگے اور خاندان بڑا ہوتے گیا۔ بچوں خاندان میں لوگوں کی تعداد جیسے جیسے بڑھتی گئی ویسے ویسے صرف کھیتی کر کے گزارا کرنا مشکل ہو گیا۔ انسان کا صرف کھیتی کر کے گزارا کرنا مشکل ہو گیا اور انسان کو روزی کی تلاش میں جہاں کام ملا وہ وہاں جا کر رہنے لگا۔ بچوں تعلیم، نوکری، تجارت کے مقصد سے لوگ دیگر ریاستوں اور غیر ممالک میں جانے لگے تو بڑے خاندان بکھر گئے اور ان کی صورت بدل گئی، یعنی بڑے خاندان کی جگہ ان کی جو ہے صورت جو ہے وہ چھوٹے خاندانوں، ان کی جگہ چھوٹے خاندانوں نے لے لی۔ بچوں انسان جو ہے کئی برسوں میں تعلیم اور نوکری وغیرہ کے مقصد سے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتا رہتا ہے۔ کام کاج، نوکری، کاروبار یا تعلیم کے لیے انسان نقل مکانی کی وجہ سے کیا ہوا، اسی نقل مکانی کی وجہ سے ہم اپنے ملک میں پائے جانے والے تنوع کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی کام کاج، نوکری، ان تمام کی وجہ سے بچوں ہمیں اپنے ملک کے تنوع کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اسی طرح بچوں دوسروں کے تہوار، غذائی اشیاء،
اور رسم و رواج سے بھی ہماری واقفیت ہوتی ہے، اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی حیثیت سے سارے انسان ایک ہی ہے، یعنی بھلے ہی ہمارے ملک میں تنوع پایا جاتا ہے لیکن ہر انسان دوسرے انسان کی طرح ہی ہے۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ کام کاج اور روزگار کے لیے کچھ لوگوں کو بار بار نقل مکانی کرنی پڑتی ہے، جیسے گنا توڑنے والے مزدور یا جو تعمیر کا کام کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جہاں کام ملے وہ وہاں جا کر رہنے لگتے ہیں۔ بچوں، اس طرح بار بار نقل مکانی کرنے والے جو سرپرست ہیں ان کے لڑکے اور لڑکیوں کو مقامی اسکول میں داخلہ دیا جانا چاہیے تاکہ وہ بھی تعلیم حاصل کر سکیں۔ اب بچوں، یہ تمام تصویروں کو غور سے دیکھیے، اس سے یہ تمام وہ ہمارے پڑوسی ہے۔ بچوں، ہمیں ہمارے پڑوسیوں کی ہر وقت ضرورت پڑتی ہے چیزوں کے لین دین کے لیے۔ اس کے علاوہ مختلف ضرورت پہ ہمیں ہمارے پڑوسیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچوں، خاندان کے علاوہ اپنے پڑوسیوں سے ہمارا روزانہ کا تعلق ہوتا ہے۔ ہم ایک ہی ماحول میں رہتے ہیں، ہمیں ماحول کا کچرا، تحفظ، پانی، بجلی جیسے مسائل حل کرنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچوں، ضرورت کے وقت ہمارے رشتہ دار ہماری مدد کو آنے سے پہلے ہمارے پڑوسی ہی ہمارے کام آتے ہیں۔ ایک دوسرے کی مدد کرنے کی وجہ سے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات مخلصانہ ہو جاتے ہیں۔ پرخلوص اور دوستانہ تعلق کی وجہ سے بچوں، ہماری اجتماعی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہت ہی محبت اور پیار سے رہنا چاہیے۔ شکریہ۔